الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن الناس من یقول آمنا باللہ والیوم الآخر وما هم بمؤمنین یخادعون اللہ والذین آمنوا وما يخدعون الا انفسهم وما يشعرون۔ اس سے قبل ہم سد و ذرائع اور ان کا مقاصد سے تعلق پڑھ چکے ہیں۔ آج ہمارا موضوع مقاصد شریعت اور حیلوں کا ان سے تعلق ہے، یعنی حیل کا مقاصد سے کیا تعلق ہے، کیونکہ ظاہری طور پر ذرائع اور حیل ان کی آپس میں کافی مشابہت معلوم ہوتی ہے، ایک ہی طرح لگتے ہیں کہ شاید ذریعہ یہ حیلہ ہے اور حیلہ جو ہے یہ ذریعہ ہے۔ دونوں کا آپس میں کیا تعلق ہے، کیا فرق ہے، اور مقاصد سے ان کا کیا تعلق بنتا ہے۔ ذرائع کے بارے میں ہم نے پڑھا کہ ذرائع کی کئی اقسام ہیں۔ ایسے ذرائع جو نیکی کی طرف لے جانے والے ہیں، شریعت کے مقاصد ان سے پورے ہوتے ہیں، وہ تو ذرائع مطلوب ہیں، اور ایسے ذرائع جو برائی کی طرف لے جاتے ہیں، خراب اور فساد اور خرابیوں سے پیدا ہوتی ہے، یہ ناجائز ہے۔ ان میں دو صورتیں بلکہ تین صورتیں تھیں۔ فی ذاتی ہی جو حرام ہیں وہ تو کوئی اختلافی مسئلہ نہیں ہے، وہ حرام ہی ہے، فی ذاتی ہی ذرائع جو برائی پر لے جانے والے ہیں وہ حرام ہیں۔ یہ بات جو ہم نے کی ہے یہ ان ذرائع کے بارے میں ہے جو دیکھنے میں جائز لگتے ہیں لیکن برائی کی طرف لے جاتے ہیں، جو برائی کی طرف کبھی کبھار لے جاتے ہیں، ایسے ذرائع کو تو نہیں روکا جاتا۔ لیکن وہ ذرائع جو زیادہ تر برائی کی طرف لے جانے والے ہیں، ایسے ذرائع کو روکنا سد و ذرائع کہلاتا ہے، کیونکہ شریعت نے بعض اعمال کو، بعض امور کو حرام قرار دیا ہے، اس لیے کہ ان کے اندر فساد اور خرابی ہے، اور ان کی طرف لے جانے والے رستے بھی بند کر دیے۔ اللہ رب العزت حکیم ہے، اس کے احکام میں بڑی حکمتیں پائی جاتی ہیں۔ ایسا ہونا ممکن نہیں کہ اللہ رب العزت کسی کام سے منع کر دے، اس کو حرام قرار دے دے، اور اس کے لیے جو دروازے ہیں، رستے ہیں، وہ اسی طرح کھلے رہیں۔ رستے کھلے رہیں گے تو وہ برائی روک نہیں سکے گی۔ اس لیے ایسے ذرائع جو برائی کی طرف لے جانے والے ہیں ان سے روکا ہے۔ جیسا کہ ہم ذرائع کی مثالیں پڑھ چکے ہیں جن سے منع کیا گیا، قرآن حدیث میں اس کی کافی مثالیں موجود ہیں کہ ظاہری طور پر ہم دیکھتے ہیں کام برا نہیں لگتا، لیکن کیونکہ برائی کے لیے ذریعہ بن رہا ہے اس لیے اس سے روک دیا گیا۔ ذرائع کی کتاب و سنت کے حوالے سے مثالیں ہم نے پڑھی ہیں، جس طرح کہ بتوں کو برا بھلا کہنا اس کی مثال تھی، یہ ایک ذریعہ بنتا ہے اللہ رب العزت کو گالی دینے کا، اس لیے اس سے منع کر دیا۔ اور ایسے ہی کسی کے والدین کو گالی دینا یا برا بھلا کہنا یا ان پر لاند کرنا، اس سے منع کر دیا، کیونکہ یہ اپنے والدین کو گالی دینے کا یا ان کے لیے لعن طعن کا یہ ذریعہ بنتا ہے، اس لیے منع کر دیا۔
اور ایسی مثالیں جو ہیں وہ ہم پہلے دے چکے ہیں۔ اس میں یہ بات بھی آئی تھی کہ کچھ ذرائع ایسے ہوتے ہیں کہ ان میں آدمی کی نیت کا اعتبار ہوتا ہے کہ اس کی نیت کیا ہے، نیت کے مطابق ہی اس کام پر حکم لگتا ہے، شرعی طور پر حکم اس کے مطابق لگے گا۔ اگر یہ ظاہری طور پر کسی کو معلوم ہو یا نہ ہو، انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نویٰ کے مطابق، کہ ایک آدمی دل میں کوئی اور مقصد رکھتا ہے لیکن ظاہر کچھ اور کرتا ہے، تو جو کچھ وہ ظاہر کر رہا ہے حکم تو اس کے مطابق لگے گا، لیکن اس کے اور اللہ کے درمیان معاملہ یہ صحیح نہیں ہوگا بلکہ باطل قرار پائے گا نیت کی خرابی کی وجہ سے۔ تو ایک تو ہے نیت کا اعتبار ہوتا ہے کہ نیت کسی آدمی کی کیا ہے، کسی کام کرتے وقت نیت اچھی ہے یا جس کام کو کر رہا ہے اس سے اس کا مقصد وہ نہیں ہے جو شارع کا مقصد ہے، مقصد کی خلاف ورزی کر رہا ہے۔ دوسرا یہ تھا کہ نتائج کو دیکھنا ہوتا ہے کہ نتائج کسی بھی کام کے نتائج کیا ہیں، قول ہو یا فعل ہو، نتائج دیکھ کر حکم لگایا جاتا ہے کہ ایسا کوئی کام یا بات نہیں کہی جاتی جس کے نتائج اس سے خطرناک نکلتے ہوں۔ بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ کسی ناجائز کام کی طرف لے جانے والا کوئی قول فعل مباح ہو تو پھر بھی روک دیا جاتا ہے، کسی وقت ضروری ہو تو اس سے بھی وقتی آدمی رک جاتا ہے کہ اس سے، جیسے امر بالمعروف نہی عن المنکر یہ مطلوب ہے، لیکن کسی وقت اگر کوئی بات کہنے سے زیادہ فتنہ بڑا کھڑا ہوتا ہو تو آدمی رک جاتا ہے۔ اور ایسے ہی جو ہے وہ ایک کام ناجائز ہے، اس کو وقتی طور پر اس کا ارتکاب کر لینا، کیونکہ بڑے نقصان سے بچنے کے لیے، یعنی اس پر عمل کرنے میں بھی نقصان ہے لیکن بڑے نقصان سے بچانے کے لیے اس کو کر لیا جاتا ہے، اس کی اجازت دے دی جاتی ہے۔ جیسے ہم نے یہ مثال دی تھی کہ مردار کھانا جان بچانے کے لیے، مردار کھانا یہ بھی ضرر ہے لیکن جان کا ضرر جو ہے وہ اس سے بڑا ہے۔ ورنہ یہ میں نے خلاصہ اس لیے بیان کیا ہے کہ سد و ذرائع کا جو ہے وہ ہیلوں سے کافی تعلق ہے۔ ہیلا جو ہے یہ یعنی تحول لفظ سے ہے، تحول لفظ اس سے یہ فعلہ کا وزن، جس طرح کہ ہمارے ہاں فعلہ کہتے ہیں کہ جلست و جلست القاری، یعنی اس سے مراد جو ہے وہ ایک مخصوص قسم کا کوئی فعل اور تصرف ہوتا ہے، مخصوص قسم کا فعل اور تصرف جس کی وجہ سے انسان اپنے کسی مقصد تک پہنچتا ہے۔ یعنی اس کو ہم ہیلا جو ہے، اس کے لیے لفظ چال بازی، ہیلا سازی، کوئی تدبیر، کوئی سکیم بنانا، اسی ہیلا بھی لفظ استعمال ہوتا ہے، ہیلا کرنا، یعنی اس کے لیے لفظ کوئی مکاری بھی ہے کہ آدمی کوئی ایسی مکاری کرتا ہے، دھوکہ کرتا ہے، یہ اس کے اندر معنی پائے جاتے ہیں۔ تو مطلب یہ ہے کہ یہ ایک مخصوص قسم کی ایسی یہ مکاری ہے یا چال بازی ہے جس کے ذریعے انسان اپنے کسی مقصد تک پہنچتا ہے، اور جو آدمی یہ مکاری کرتا ہے اس کے لیے کچھ نہ کچھ ذہانت کی ضرورت ہوتی ہے۔ ہر آدمی ان چیزوں کو نہیں سمجھتا، یعنی اس طرح کہ ہمارے معاشرے میں جو لوگ ہیلا باز ہوتے ہیں ان کا مکاری کام ہوتا ہے تو بڑے چلاک کہلاتے ہیں کہ لوگوں کو پتہ ہی نہیں چلنے دیتے، دھوکہ کر لیتے ہیں۔ تو اس لیے اس میں جو ہے وہ انسان کی کوئی نہ کوئی ذہانت و فطانت جو ہے وہ کام دیتی ہے۔ عرف میں یعنی ہیلے سے مراد، یعنی عام جو عرف میں استعمال ہوتا ہے، اس سے مراد یعنی انسان کا جو ہے وہ کسی یعنی اپنے مقصد تک پہنچنے کا کوئی ذریعہ ہے،
کوئی آدمی ایسا کوئی ہیلا کرتا ہے، ایسی کوئی چال چلتا ہے، کوئی تدبیر سوچتا ہے، کوئی ترتیب ایسی لگاتا ہے کہ اپنے کسی مقصد تک پہنچ جائے، یہ مقصد اچھا بھی ہو سکتا ہے اور برا بھی ہو سکتا ہے۔ یعنی اگر کسی اچھے مقصد کے لیے کرے تو پھر یہ ہیلا یہ جائز ہو جائے گا، اگر برے مقصد کے لیے کرے تو پھر ناجائز ہوگا۔ مطلب یہ ہے کہ ہیلا جو ہے یہ مطلقاً ممنوع نہیں ہے، گویا کہ ہیلے کی جو ہے وہ دو قسمیں بن گئی۔ یہ یعنی اس کے یعنی عرف کے لحاظ سے، استعمال کے عرف کے لحاظ سے اس میں اچھا ہیلا اور برا بھی آ جاتا ہے، دونوں قسم کے۔ یعنی کوئی آدمی اچھے مقصد کے لیے، اچھے کام کے لیے کوئی ہیلا کرتا ہے تو یہ ہیلا صحیح اور درست ہوگا، اگر برے کام کے لیے کرے تو پھر یہ ناجائز اور حرام ہے۔ یہ دو قسم کے ہیلے، اگرچہ فقہا کی اصطلاح میں جب ہیل کا لفظ بولا جاتا ہے، ہیلے کی جمع ہیل، ان کی مراد اس سے وہ ہیلے ہوتے ہیں جن سے کوئی شخص حرام چیزوں کو حلال کرتا ہے، یعنی حرام چیزوں کو حلال کرتا ہے اور اس میں اللہ کا کوئی حق تلف کیا جاتا ہے، ضائع کیا جاتا ہے، یا کسی بندے کا حق مارا جاتا ہے، بندے کی حق تلفی ہوتی ہے۔ یعنی عام طور پر جب فقہا ہیل کا لفظ بولتے ہیں تو ان سے مراد وہ مکاریاں، وہ چالاکیاں، وہ چال بازیاں ہوتی ہیں کہ جن کو استعمال کر کے ایک آدمی ناجائز کام کرتا ہے۔ اللہ رب العزت نے جس چیز کو حرام کیا ہے اس کو وہ اپنے لیے حلال کر لیتا ہے، جو چیزیں اس کے لیے واجب ہیں ان میں سے کسی واجب کو ساقط کر لیتا ہے۔ یہ مطلب یہ ہے کہ اس میں اللہ رب العزت کے کسی حق کو بھی ساقط کرتا ہے یا پھر کسی بندے کے حق کو ساقط کر دیتا ہے۔ تو فقہا کے نزدیک یہی ہیلے مراد ہوتے ہیں، لیکن عرف کے اندر یعنی جو عام استعمال ہے اس میں دو قسم کے ہیلے ہیں۔ جیسے ابھی ذکر کیا کہ ایک قسم ان ہیلوں کی ہے جو اچھے مقاصد کے لیے کیے جاتے ہیں اور وہ جائز ہے۔ قرآن مجید کی آیت سے ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے یہ استدلال کیا ہے، اور بھی دلائل ہیں کچھ، ان میں سے ایک دلیل یہ کہ قرآن میں ہے الا المستضعفین من الرجال والنساء والولدان لا یستطیعون حیلۃ ولا یہتدون سبیلا، یہ ہے کہ کمزور لوگ مردوں میں، عورتوں اور بچوں میں سے جو کوئی ہیلا نہیں، ہیلے کی استطاعت نہیں رکھتے، نہ کوئی رستہ پاتے ہیں، کس چیز کا؟ اپنے آپ کو چھڑانے کا، آزاد کرنے کا کوئی ہیلا نہیں پاتے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ کہیں مسلمان پھنسے ہوئے ہوں، کفار کے قبضے میں ہوں، کفار نے ان کو قید کیا ہوا ہو یا ان پر کوئی بندیاں لگائی ہوں، نظر بند کیے ہوئے ہوں، یا ان کی کسی قید جیل میں ہوں، اذیت میں ہوں، وہاں سے چھٹکارا پانے کے لیے اور کوئی ہیلا کرتے ہیں تو یہ ہیلا جائز ہوگا، یہ ناجائز نہیں ہے، اچھے مقصد کے لیے نا، اپنے آپ کو چھڑانے کے لیے ہے تو یہ ہیلا ان کے لیے جائز ہوگا، جائز نہیں، کیونکہ اچھے مقصد کے لیے ہے۔ ایسے ہیلوں کی مثالیں بھی ہمیں ملتی ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، جیسے جنگ خندق کے موقع پر نعیم بن مسعود کے حوالے سے ہے کہ انہوں نے کفار کے گروہوں کو آپس میں ایک دوسرے سے متنفر کر کے بھگانے کی کوشش کی۔ یہ ہیلا کر رہے تھے نا، ایک ہی بات دوسرے کے بارے میں جا کے کر دینا، ان کے خلاف اس کے پاس جا کے اس کی بات کر دینا، یعنی ایک دوسرے کے خلاف باتیں کر کے ان کو آپس میں منتشر کر دیا، یہ بھی ایک ہیلا تھا۔ لیکن یہ ہیلا یہ مسلمانوں کو شکست سے بچانے کے لیے تھا، کیونکہ کفار کے سارے ہی احزاب اور گروہ اکٹھے تھے مسلمانوں کی قوت کو ختم کرنے کے لیے، اسلام کو ختم کرنے کے لیے، تو ان کو اس وقت منتشر کرنا، ان کی طاقت کو توڑنا یہ ایک مقصد تھا تاکہ مسلمان شکست اور ہزیمت سے بچ جائے۔ تو انہوں نے یہ ہیلا کیا ہے، تو یہ ہیلا یہ شرعی طور پر مطلوب ہے، یہ ممنوع نہیں ہے۔ ایسے ہی کعب بن اشرف کو قتل کرنے کے لیے باقاعدہ ہیلا کیا گیا، ہیلا کر کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے
محمد مسلمہ کو ان کے ساتھیوں سمیت بھیجا کہ جاؤ کعب بن اشرف کو آج جو ہے وہ ختم کرنا ہے۔ یہ یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یا اللہ یا مسلمانوں کا دشمن تھا بہت بڑا، جس نے بڑی اذیت پہنچائی تھی مسلمانوں کو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اس کو قتل کرنے کے لیے باقاعدہ ایک ہیلا کیا گیا، منصوبہ بندی کی گئی۔ تو ایسے ہی خیبر کے اندر جو ابن ابی الوقیق یہودی تھا، اس کو مارنے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ ایک جماعت بھیجی تھی۔ انہوں نے طریقے سے جو ہے وہ جا کے یعنی سمجھ لیں ہیلا ہی کیا۔ ایسے ہیلے جو ہیں وہ شریعت میں مطلوب ہیں، جن میں مقصد اچھا ہوتا ہے۔ اس میں اسلام کا دفاع، مسلمانوں کا دفاع، اور اس طرح جو ہے وہ اسلام کے غلبے کے لیے، اسلام کو شکست سے بچانے کے لیے، مسلمانوں کو ان کے حقوق دلوانے کے لیے، مظلوم مسلمانوں کو غیر مسلموں کی قید سے چھڑانے کے لیے مختلف قسم کے ہیلے کیے گئے، تو یہ شریعت میں مطلوب ہے۔ تو بہرحال یہ خیر ہیلوں کی دو قسمیں تھیں، اس لیے ہیلا جو ہے مطلق ممنوع نہیں ہوگا۔ یہ تو قسم وہ ہے جو اچھے مقاصد کے لیے کیے جاتے ہیں، خیر ظاہری طور پر اس میں آدمی کو وہ بات اچھی نہیں لگتی، کیونکہ ایسے ہیلے کرتے وقت آدمی جھوٹ ہی بولتا ہے اور وہ یعنی خلاف واقعہ بات کرتا ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس کے بارے میں فرمان بھی ہے کہ الحرب و خود آتا، کہ جنگ جو ہوتی ہے کیا ہے؟ دھوکہ ہے۔ تو جب کہ ہیلوں کے اندر بھی دھوکہ پایا جاتا ہے، تو اس لیے جنگ کے دوران ہیلے کرنا، دھوکہ دینا دشمن کو، یہ عین مطلوب ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی ایسا کرتے تھے کہ جب آپ کا جو ہے ارادہ ہوتا کہ آج ہم نے یہاں سے سفر کرنا ہے، کوچ کرنا ہے، روانہ ہونا ہے، خاص کر جو ہے وہ جنگوں کے دوران، تو آپ ظاہر نہیں کرتے تھے، بلکہ پہلے یہ اعلان ہوتا تھا کہ آج ہم نے مثلا مشرق کی طرف جانا ہے، لیکن اچانک مغرب کا رخ کر دیتے تھے۔ یہ توریے کی شکل ہوتی تھی۔ تو اس طرح کا کوئی ہیلا کرنا، یعنی کوئی ایسی سکیم ترتیب بنانا جس میں مقصد اچھا ہے، تو یہ مطلوب ہے۔ لیکن دوسری قسم ان ہیلوں کی ہے جس میں ہیلا کرنے والا، پیچھے بات ہم کر رہے تھے ذرائع کی، ذریعے میں کیا ہوتا ہے کہ ذریعہ اور ہیلا دونوں میں یعنی ایک فرق بڑا اہم یہ ہے کہ ذرائع جو ہوتے ہیں نا، ان میں یہ بات ہم کر رہے ہیں ان ذرائع کی جو برائی کی طرف لے جانے والے ہیں، برائی کی طرف لے جانے والے جو شخص یعنی کوئی ذریعہ استعمال کرتا ہے، کوئی ایسا کام کرتا ہے، کوئی ایسی بات کرتا ہے جو برائی کی طرف لے جانے والی ہے، خواہ وہ جائز ہو، اس کو بھی روک دیا، منع کر دیا، یعنی اس پر حکم یہ لگایا جائے گا کہ یہ منع ہے۔ مطلب یہ ہے کہ یہ ہم بات کر رہے ہیں کہ ان ذرائع وسائل کی جن کا کوئی شرعی خاص حکم نہیں ہوتا، صرف اس وجہ سے حکم لگا دیا جاتا ہے کہ یہ برائی کا ذریعہ بنتے ہیں۔ شریعت کیونکہ برائیوں کو بھی روکتی ہے اور برائی کے رستے بھی بند کرتی ہے، اس لیے ذرائع کو یعنی روک دیا جاتا ہے، یا کوئی مفتی عالم اس فعل کے قول کے حرام ہونے کا فتویٰ لگا دیتا ہے جو برائی کا ذریعہ بنتا ہے۔ تو بہرحال ذرائع جو ہوتے ہیں، ذرائع میں اگر کوئی شخص کوئی ذریعہ اختیار کر کے حرام تک نہیں پہنچنا چاہتا، اس کا مقصد حرام تک پہنچنا نہیں ہے، حرام تک پہنچنا اس کا مقصد نہیں ہے، لیکن کوئی ایسا کام کر رہا ہے جس سے خطرہ ہے کہ حرام تک چلا جائے گا، یہ ممنوع ہے۔ یعنی یہ ممنوع ہے نا، کیونکہ حرام تک جانے کا خطرہ ہے، اس لیے اس کو منع کر دیا۔ تو جب کسی ذریعے کو استعمال کرنے کا مقصد ہی حرام تک پہنچنا ہو تو پھر یہ کیا ہوگا؟ یہ ہیلا ہوگا، یہ نجائز، یہ ہیلا ہے۔ کہ دونوں میں یعنی یہ فرق ہے کہ ایک آدمی کا مقصد حرام تک پہنچنا نہیں ہے، لیکن ایک ایسا کام کر رہا ہے جس کے بارے میں خطرہ ہے کہ یہ حرام کی طرف لے جائے گا، تو یہ اس کے لیے کرنا نجائز ہوگا۔ تو اگر کوئی شخص کسی چیز کو حرام تک باقاعدہ نیت سے پہنچنے کے لیے استعمال کرے تو یہ تو بالاولا حرام ہوگا،
کہ اس نے نیت حرام تک پہنچ نہیں کر لی۔ اب یہ دونوں ذریعہ تو ہیں لیکن ایک حیلہ ہے اور ایک ذریعہ ہے۔ ایک آدمی کا مقصد حرام تک پہنچنا نہیں لیکن کوئی کام کر رہا ہے، یہ ذریعہ ہے۔ اگر کوئی شخص کسی ذریعے کو استعمال کرے حرام تک پہنچنے کے لیے باقاعدہ نیت سے ارادے سے کرے تو یہ کیا ہوگا؟ یہ حیلہ ہے، ذریعہ بھی ہے ساتھ حیلہ بھی ہے۔ ایسے ہی بعض دفعہ ہوتا ہے کہ ذریعہ تو ہوتا ہے لیکن حیلہ بالکل نہیں ہوتا۔ جیسے مثلا ابھی ہم نے مثال دی ہے نا کہ بتوں کو گالی دینی یا مشرکوں کے جو معبود ہیں ان کو گالی نہیں دینی۔ اگر کوئی شخص ان کو برا بھلا کہتا ہے تو اس کا کیا مقصد ہے؟ یعنی کوئی ہلا کرنا اس کا کوئی مقصد نہیں، صرف اس کا بتوں کو یا غیروں کے معبودوں کو برا بھلا کہنا یہ ایک ذریعہ بن جاتا ہے، صرف ذریعہ ہی نہیں، ذریعہ بن گیا، اس سے روک دیا، حالانکہ یہ ہلا نہیں ہے۔ بعض دفعہ ایک آدمی جو ہے وہ ایک کام تو مباح ہوتا ہے، اس مباح کام کو باقاعدہ جو ہے نیت سے اس طرح استعمال کرتا ہے کہ اس سے کوئی واجب ساقط ہو جاتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اس سے کوئی واجب ساقط ہو جاتا ہے یا کوئی حرام اس کے لیے جائز ہو جاتا ہے۔ اللہ کے حرام چیز کو حلال کرنا اور کسی واجب کو ساقط کرنا اور اس کے لیے ایسا کام کرنا کہ جس میں اس کا مقصد وہ نہیں ہوتا جو شارع نے اس کے پیچھے رکھا ہے، وہ مقصد نہیں ہوتا اس کو۔ تو اس طرح جو ہے وہ یہ جو ہے وہ ایک ہیلا ہی ہوگا سب جگہ، یہ اس کو صرف ہیلا ہی کہیں گے۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ ایک آدمی ایک ذریعہ استعمال کرتا ہے اور اس میں مقصد برائی تک پہنچنا نہیں، حرام تک پہنچنا نہیں، تو یہ کیا ہے؟ صرف ایک ذریعہ ہے۔ اگر حرام تک پہنچنا مقصد ہے تو پھر یہ ہیلا، ذریعہ بھی ہے ہیلا بھی ہے۔ اور اگر کسی وقت ایک چیز ذریعہ بن جاتی ہے ایک حرام کام کا لیکن اس میں کوئی ہیلا مقصد نہیں ہوتا، جیسے یہ مثال مشرکین کو برا بھلا کہنے کی اور کسی کے والدین کو لعن طعن کرنے کی، اس میں ایک آدمی کا کوئی مقصد یہ بالکل نہیں ہے کہ اپنے والدین کو گالی دے یا اللہ کو گالی دی جائے، بالکل یہ کوئی ہیلا نہیں کر رہا، لیکن ایک بات ایسی کر رہا ہے کہ جو ذریعہ بن رہی ہے۔ لیکن یہ جو تیسری قسم ہے جس میں مباح کاموں کو باقاعدہ بطور ہیلا استعمال کیا جاتا ہے، یہ یعنی اس کو یعنی ہیلے کا نام دیا جاتا ہے اصل، یعنی ذریعہ اس لیے نہیں بنتا کہ وہ آدمی باقاعدہ نیت سے ایک واجب کو ساقط کر رہا ہے، یعنی حلال کو حرام، حرام کو حلال کرنے کی اس کی کوشش ہے۔ جیسے کوئی آدمی زکوٰۃ سے بچنے کے لیے ہیلا کرے، زکوٰۃ سے بچنے کے لیے ایسا کام کرے جو ظاہری طور پر مباح لگ رہا ہے، مباح کام کر رہا ہے لیکن اصل میں اس کو ہیلے کے طور پر استعمال کر رہا ہے۔ جیسے کسی کے پاس زکوٰۃ کے لیے نصاب پورا ہے لیکن وہ کیا کرتا ہے کہ جب زکوٰۃ کا وقت قریب ہو تو اس سے پہلے کسی کو ہبہ کر دے یا کسی کو بیچ دے، مقصد کیا ہے کہ زکوٰۃ کو ساقط کرنا۔ اب ہبہ کرنا یا اس مال کو بیچنا تو مباح ہی ہے، ناجائز تو نہیں، لیکن اس نے اس کو بطور ہیلا استعمال کیا ہے تاکہ زکوٰۃ سے بچ جائے۔ جیسے زکوٰۃ سے بچنے کے لیے حدیث میں بھی ہیلوں کا ذکر ہے، امام بخاری نے باقاعدہ کتاب الحیل قائم کیا ہے اور اس میں اس کی مثالیں بھی دی ہیں۔ اس طرح کی حدیث میں آتا ہے کہ لا یجمع بین متفرق ولا یفرق بین مجتمع خشیۃ صدقۃ، کو زکوٰۃ کے ڈر سے اکٹھا کر لینا، اگر اکٹھا ہے تو اس کو الگ الگ کر دینا زکوٰۃ سے بچنے کے لیے۔ اب مال کو الگ کرنا یا اکٹھا کرنا ظاہری طور پر تو وہ عمل برا نہیں لگ رہا، یہ جائز لگ رہا ہے، لیکن اس کرنے والا جو ہے اس کو بطور ہیلا استعمال کر رہا ہے تاکہ زکوٰۃ اس سے ساقط ہو جائے۔ تو یہ مباح کام کرنا تاکہ وہ ایک اللہ کے واجب کو ساقط کر دے۔ مثلا کسی آدمی جو ہے وہ کوئی آدمی کوئی چیز بیچ رہا ہے نا، جب وہ بیچتا ہے تو اس کا شریک اس پر حق شفع رکھتا ہے، یا جس طرح کہ احناف کی رائے ہے کہ پڑوسی کا وہ بھی حق ہے شفع کا، پڑوسی بھی شفع کر سکتا ہے۔
لیکن ایک آدمی نے ایسا کیا کہ ایک چیز جو ہے اس نے اپنی گھر ہے یا مکان یا کوئی دکان اس نے بیچی اور اس میں قیمت کافی بڑھا دی. ایسے لوگ کرتے ہیں تحریر میں قیمت بہت زیادہ لکھ لیتے ہیں. مقصد کیا ہوتا ہے؟ تاکہ دوسرے کو شبہ کہا کر نہ سکے، کیونکہ اتنی قیمت نہ وہ ادا کرے گا نہ وہ شبہ کر سکے گا. شبہ کے حق کو ساکت کرنے کے لیے قیمت کو بہت زیادہ بڑھا کے تحریر کر لینا، تو یہ اصل میں ہیلے ہیں. ظاہری طور پر کام جو ہے یہ مباح لگ رہا ہے لیکن بطور ہیلا استعمال کرتا ہے. تو اصل میں یعنی شارع نے ذرائع سے کس لیے روکا ہے؟ یعنی تاکہ برائی کے راستے بند کیے جائیں. یعنی ایسے ذرائع جو برائی کی طرف لے جانے والے ہیں ان کو روکا ہے تاکہ برائی کے راستے بند کیے جائیں. یہ کام تو وہ کرتا ہے نا جو ذرائع سے روکتا ہے. ایسے ذرائع سے یعنی سد و ذرائع کے تحت سد و ذرائع سے ایسے راستے بند ہوتے ہیں جو حرام کی طرف لے جانے والے ہیں. لیکن ہیلا کرنے والا کیا کرتا ہے؟ یہ ایسے راستے کھولتا ہے جو حرام کی طرف لے جانے والے. یہ الٹ بالکل گویا کہ ہیلا کرنے والا جو ہے وہ سد و ذرائع کے الٹ کام کر رہا ہے. بالکل کہ سد و ذرائع سے تو ایسے راستے روکے جاتے ہیں جو حرام کی طرف، نجائز کام کی طرف، برائی کی طرف، فساد اور خرابی کی طرف لے جانے والے ہیں. اور ہیلا کرنے والا انہی ذرائع کو استعمال کر رہا ہے حرام کی طرف جانے کے لیے. الٹ کر رہا ہے کہ سد و ذرائع جو ہیں وہ تو راستے برائی کی طرف لے جانے والے روکتے ہیں، لیکن ہیلا کرنے والا راستے کھول رہا ہے برائی کی طرف لے جانے کے لیے. یعنی برائی کی طرف جانے کے لیے یا حرام تک پہنچنے کے لیے باقاعدہ راستے کھولتا ہے کیونکہ اس کی نیت برائی کی طرف جانے کی ہوتی ہے. تو یہ جو ذرائع ہیں یعنی ذرائع یا ان کو آپ حیل کہہ دیں، یعنی ذہنی طور پر وہ ذریعہ لگتا ہے. ایک آدمی ایک عمل کرتا ہے یا کوئی بات کرتا ہے تو ذریعہ یہ، لیکن یہ اصل میں ہیلا ہے. کیونکہ ذریعہ جو ہے جو پیچھے ہم نے بات پڑھی ہے نا وہ اسی وقت رہے گا ذریعہ جب اس میں کسی کا مقصد حرام تک پہنچنے کا نہیں ہوگا. اگر حرام تک پہنچنے کا مقصد ہو تو پھر وہ ہیلا بن جائے گا. یعنی ذریعہ بھی ہے اور ساتھ ہیلا بھی بن گیا. ہیلے جو ہیں وہ خفیہ طریقے سے کوئی آدمی کرے پھر بھی ناجائز ہے. خفیہ طریقے سے بھی ہوتے ہیں نا، کوئی آدمی پتہ نہیں چلنے دیتا. ایسے یعنی لوگوں کے حقوق غصب کرنے کے لیے، کسی کے مال پر قبضہ کرنے کے لیے، کوئی شخص جو ہے وہ کسی کی عزت پر حملہ کرنے کے لیے کوئی خفیہ ترکیبیں سوچتا ہے، خفیہ پروگرام بناتا ہے، تو یہ تو ناجائز ہوگی. کیونکہ یہ جو پروگرام ہے نا کہ کسی کے مال پر قبضہ کرنے کے لیے، کسی کو قتل کرنے کے لیے، کسی کی عزت پر حملہ کرنے کے لیے، یہ کام تو ظاہری طور پر ہی ناجائز ہے. اگر کوئی آدمی خفیہ طریقے سے سکیمیں بنائے گا تو وہ بھی ناجائز ہے. کیونکہ کوئی ظاہری پروگرام بنائے نا، کوئی چور پروگرام بنائے چوری کرنے کے لیے، ظاہری طور پر بھی ناجائز ہے. خفیہ طریقے سے بنائے تو وہ بھی ناجائز ہے. ہیلا کرے گا، کسی ہلے سے کسی کا مال ہڑپ کرنے کے لیے کوئی سکیم سوچتا ہے تو وہ بھی ناجائز ہوگی. اس لیے خفیہ جو طریقے ہیں جن کو استعمال کر کے ایک آدمی حرام تک پہنچتا ہے وہ بھی ناجائز ہے. کیونکہ یہ یعنی جو ذرائع ہیں یہ اعلانیہ بھی کیے جائیں تو ناجائز ہے. لیکن بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ کوئی کام تو خیر ظاہر ہو جاتا ہے. ایک آدمی کسی کا مال ہڑپ کرنے کے لیے کوئی ذریعہ استعمال کرتا ہے تو وہ معلوم ہو بھی جاتا ہے کہ فلاں آدمی یہ پروگرام بنا رہا ہے. مثلا یہ ہے کہ وہ کوئی جعلی کاغذات تیار کر رہا ہے یا کوئی کسی کو پیسے دے رہا ہے، سفارش کرا رہا ہے تاکہ کسی کا مال جو ہے وہ ناجائز طریقے سے کھا سکے. نظر بھی آتے ہیں. لیکن بعض دفعہ جو ہے کچھ چیزیں ایسے ہی ہوتی ہیں یا ایسے ہیلے ہوتے ہیں کہ وہ دوسرا آدمی معلوم نہیں کر سکتا. یہ بھی شرعی طور پر ناجائز ہے. خواہ ظاہری طور پر کوئی آدمی بعض دفعہ ان کو سمجھتا نہیں، ان پر کوئی حکم نہیں لگا سکتا. لیکن کیونکہ ہم بات کر رہے ہیں شرعی طور پر ان ہیلوں کا حکم کیا ہے. شرعی طور پر کوئی آدمی کسی کو وراثت سے محروم کرنے کے لیے ہیلا کرے، جیسے یہ عام طور پر ہم فقہ کی کتابوں میں پڑھتے ہیں
اگر کوئی بیمار آدمی اپنی بیوی کو طلاق دیتا ہے مرد الموت میں، تو وہ کیا کر رہا ہے؟ اس کو طلاق کو ایک ہیلا بنا رہا ہے اس کو وراثت سے محروم کرنے کے لیے۔ ایسے کوئی آدمی بیمار ہے، وہ اپنے وارث کو کوئی وصیت کرنا چاہتا ہے تو کیا دیتا ہے کہ اس کے لیے میرے پاس کچھ بھی نہیں، یعنی اس کا میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ لوگوں کو تاثر یہ دیتا ہے کہ یہ میرے مال سے وارث نہیں، لہذا اس کو وصیت کی جا سکتی ہے۔ اس طرح اس کو ایک خفیہ ہیلے کے طور پر استعمال کرے، کسی کو سمجھ نہ آئے۔ جیسے کوئی عورت جو ہے نا وہ اپنا نکاح فسخ کرنا چاہتی ہے، تو وہ ظاہری تو اس کو بات نظر نہیں آتی، تو وہ بات ہیلا یہ کہے کہ جس ولی نے میرا نکاح کر دیا تھا اس ولی کو میں نے اجازت نہیں دی تھی۔ اب اجازت دی تھی نہیں دی تھی یہ معلوم کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ کیسے پتہ چلے کہ اس نے اجازت دی نہیں دی؟ کہ میں نے دی نہیں، بس اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ جب وہ کہے کہ میں نے ولی کو اجازت نہیں دی، میری اجازت کے بغیر نکاح ہو گیا ہے، تو قاضی کیا کرے گا؟ وہ فیصلہ فسخ کے نکاح کا کر دے گا۔ اس طرح مثلا کوئی اور ایک آدمی جو ہے وہ بیوی کے حقوق جو ہے پورے ادا کر رہا ہے، لیکن کوئی نہ کوئی وہ ایسا الزام لگا دے، کوئی بات کر دے کہ یہ میرے حقوق پورے نہیں کر رہا، لہذا میں اس سے آزاد ہونا چاہتی ہوں، نکاح جو ہے میرا فسخ کر دیا جائے۔ یعنی اس طرح کی یہ خفیہ تدبیریں ہیں۔ مطلب یہ ہے خفیہ تدبیریں کوئی آدمی کرتا ہے، کسی کو معلوم ہو جائیں تو پھر بھی ناجائز ہے، اگر معلوم نہ ہو تو پھر بھی اللہ کی حمد وہ گنہگار ہے کہ ایک بات کو، کسی عمل کو وہ ایک ناجائز کام کے لیے استعمال کر رہا ہے، خواہ لوگوں کو اس کا علم نہ ہو، وہ سمجھیں کہ ٹھیک کر رہا ہے۔ باقی جو ہے اس کی صورت ایک یہ بھی بنتی ہے، کسی وقت آدمی اپنا حق لینے کے لیے یعنی یا اپنے دفاع میں جو ہے وہ کوئی ایسا کام کرتا ہے جو ہیلا کہلاتا ہے۔ ہیلے کے طور پر کوئی کام کرے تو وہ بھی ہیلا اس کے لیے جائز نہیں ہوگا جب وہ ناجائز طریقے سے کرے۔ جائز طریقے سے ہو تو پھر تو ہو سکتا ہے۔ ایک آدمی نے کسی سے کچھ رقم لینی ہے، پیسے لینے، وہ دے نہیں رہا، تو کوئی ایسا ہیلا یا کوئی ایسی وہ سکیم سوچتا ہے کہ اس کے پیسے مل جائیں جائز طریقے سے۔ ایک ہے ناجائز طریقے سے اس کو وصول کرنے کی کوشش، وہ کیا ہوگا؟ مثلا وہ یہ ہوگا کہ ایک آدمی کو اس نے پیسے دیے لیکن وہ انکار کر رہا ہے، اب اس کو جو ہے وہ لینے کی اور صورت نظر نہیں آ رہی، یہ ایسے کرتا ہے، دو آدمیوں کو گواہ بنا لیتا ہے، اور وہ گواہ ایسے ہوتے ہیں جو اس کو جانتے بھی نہیں، انہوں گواہ بناتا ہے اور وہی دیتے ہیں کہ اس آدمی کے اس کے ذمہ اتنے پیسے، اس ذریعے سے اس نے اپنے پیسے تو واپس لے لیے، لیکن جو ہیلا استعمال کیا وہ ہیلا یعنی ناجائز ہے، اس کے لیے جائز نہیں ہوا۔ تو ہیلے کی ایک صورت یہ ہوتی ہے کہ آدمی کوئی اپنا حق لینے کے لیے یا اپنے کوئی دفاع کے لیے ایسا کام کرتا ہے، بہرحال جائز طریقے سے تو ہو سکتا ہے، لیکن طریقہ کوئی ایسا ناجائز استعمال کرے تو پھر یہ ہیلا کہلائے گا۔ تیسری صورت یہ ہے کہ کوئی شخص کسی عمل کو، کسی یعنی ذریعے کو استعمال کرے کسی واجب کو ساقط کرنے کے لیے یا حلال کو حرام کرنے کے لیے، یہ بھی ناجائز ہوگا، یہ بھی ناجائز ہی ہے، کیونکہ اللہ رب العزت نے یہ کام کو واجب کیا ہے، یا وہی اس کو جائز کرنے کی کوشش کر رہا ہے ہیلوں سے، یا اللہ نے کسی کام کو حرام کر دیا ہے تو اس حرام کر دیا ہے تو یہ جائز کرنے کی کوشش کر رہا ہے، یا اللہ نے واجب کر دیا ہے تو واجب کو ساقط کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ تو بہرحال یہ دونوں قسم کی کوششیں جو ہیں وہ ہیلے میں آئیں گی، کیونکہ یہ آدمی جو ہے وہ شریعت کا جو حکم ہے اس سے ٹکراؤ پیدا کر رہا ہے، شریعت کے مقصد سے، اللہ کے حکم سے ٹکراؤ اور مخالفت پیدا یہ کر رہا ہے۔ اس طرح کے ہیلے جس میں ایک واجب ساقط ہو جاتا ہے، اس کی ابھی ہم نے مثال دی زکوٰۃ ساقط کرنے کے لیے، زکوٰۃ کو ساقط کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی ہیلا کر دیا جائے کہ جب وقت اسے قریب آئے تو پھر وہ مال ہبہ کر دیا، بیچ دیا، کوئی ایسی سکیم سوچ لی کہ زکوٰۃ واجب نہ رہے۔ ایسے کوئی شخص جو ہے مثلا رمضان کے روزے آ رہے ہیں،
رمضان کا مہینہ آتا ہے، اب روزے پر واجب ہوگا، تو وہ کیا کرتا ہے؟ وہ سفر شروع کر دیتا ہے۔ ایک دن سفر اتفاق سے کہ آدمی کی ضرورت بن جائے، ضرورت بن جاتی ہے سفر کی، تو پھر تو کوئی حد نہیں کرے، وہ سفر میں روزہ چھوڑ سکتا ہے۔ لیکن ایک شخص جو ہے وہ سفر کو بطور ہیلا استعمال کرتا ہے۔ نیت کیا ہوتی ہے کہ میں نے سفر شروع کرنا تاکہ روزہ ساقط ہو جائے، یہ ہیلا ہوا، یعنی کہ ایک واجب کو ساقط کرنے کا ہیلا۔ باقی جو ہے وہ حرام چیز کو حلال کرنے کے ہیلے بھی ہیں۔ جیسے ہم نے ہیل میں بھی یہ مثال دی تھی کہ حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ آپ نے منع کیا، نہا رسول عن البیع والسلف، بیع اور سلف سے آپ نے منع کیا۔ تو بیع اور سلف میں یہ کیوں منع کیا گیا ہے کہ یہ ہیلا ہے؟ کس کے لیے؟ سود کھانے کے لیے ہیلا، سود کھانے کے لیے بطور ہیلا اس کو استعمال کر رہا ہے۔ گویا کہ ایک شخص جو چیز اس پر حرام تھی اس کو حلال کرنے کے لیے اس نے ذریعہ کیا استعمال کیا؟ بیع کا ذریعہ اس نے استعمال کیا۔ تو یہ ایک ہیلا ہے جس سے اس نے حرام کو اپنے لیے حلال کر لیا۔ بیع سلف یعنی بیع کے ساتھ قرض کے لین دین کو جو ہے متعلق کر لے، تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا کہ جس آدمی نے قرض لیا ہے اس کو اس خرید و فروخت میں ضرور کوئی نہ کوئی فائدہ پہنچایا جائے گا۔ کہ ایک شخص کہے کہ تو مجھے اتنا قرض دے دے تو میں یہ چیز تجھے اتنے کی دے دیتا ہوں، وہ چیز 1000 والی جو ہے اس کو وہ 500-600 میں دے دے گا۔ تو یہ سود کھانے کھلانے کا ایک ذریعہ ہے۔ تو یہ حرام کو اپنے لیے حلال کرنے کے لیے اس نے بطور ہیلا اسے استعمال کیا ہے۔ تو یہ ہیلا یہ مذموم ہے۔ اسی طرح جو ہے وہ یعنی لوگ اور بھی یعنی کئی صورتیں ہیں، بیع اینا کی صورت وہ بھی ہیلے کی ہے۔ بیع اینا میں ایک شخص کسی کو کچھ چیز ادھار بھیج دیتا ہے، اس کو جو ہے اس نے 10,000 کی بیچ دی ادھار، اور اس کو کہا کہ یہ میں اس کی قیمت یا اس کی رقم جو ہے وہ مثلا 1 ماہ 2 ماہ 3 ماہ کے بعد لے لوں گا 10,000، اور خود اسے نقد جو ہے وہ 8,000 کی خرید لی۔ اب 2,000 روپے اس نے یہ سود کما لیا ہے۔ تو یہ بیع اینا کی صورت ہے، اس نے بیع کو استعمال کیا یہاں یعنی سود کھانے کے لیے، سود کھانے کے لیے اس بیع کو ایک ذریعہ بنایا ہے، اس لیے یہ ہیلا یہ ناجائز ہوگا۔ گویا کہ اس نے حرام کو اپنے لیے حلال کرنے کی کوشش کی ہے، اور اس میں شریعت کا جو اصل مقصد ہے اس کو اس نے یعنی ختم کر دیا، باطل کر دیا، شریعت کے حکم سے اسے ٹکراؤ پیدا کر دیا، شارع کی مخالفت اس نے کی ہے۔ اس نے کیونکہ شارع کے جو احکام کے اندر جو مقاصد تھے، شارع نے منع کیا تھا نا کہ تاکہ سود کا راستہ بند ہو جائے، اس نے کیا کیا؟ اسی کو ہی سود کھانے کا ذریعہ بنا لیا۔ یہ قصد کا یہ امتزاج ہے نا، بالکل شارع کا قصد تھا کہ یہ کام اس لیے منع کیے جائیں تاکہ سود کا راستہ بند ہو، لیکن اس شخص نے انہی چیزوں کو ہیلے کے طور پر استعمال کر کے سود کا راستہ جو کھول لیا، حرام کو اپنے لیے حلال کرنے کی کوشش کی۔ تو اس طرح یہ مختلف یعنی صورتیں بنتی ہیں ہیلوں کو استعمال کرنے کی۔ قرآن حدیث سے ہمیں کوئی ایسے دلائل ملتے ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ اس طرح کے کام جن کو ہم ہیلا کہتے ہیں، ایسی کوئی چال، ایسی مکاری، ایسی تدبیر سکیم کرنا جس سے کوئی واجب ساقط ہو جاتا ہے یا کوئی حرام حلال ہو جاتا ہے، یا اللہ کا کوئی حق اس سے ضائع ہوتا ہے، یا کسی بندے کی حق تلفی ہوتی ہے، تو یہ ناجائز ہے، حرام ہے۔ کیونکہ ہیلا کرنے والا جو حرام تک ہی پہنچنا چاہتا ہے، اس کا مقصد حرام تک پہنچنا ہے۔ جیسے کوئی نیکی کرنے والا جو ہے اس کو ثواب ملتا ہے، اور نیکی کے لیے جو ذریعہ استعمال ہوتا ہے اس کا بھی ثواب ہوتا ہے، ایسے ہی کوئی آدمی برائی کرتا ہے، اس پر گنہگار ہے، لیکن برائی کے لیے کوئی رستہ کھولتا ہے تو وہ رستہ کھولنے والا بھی گنہگار ہے، کیونکہ وہ جب ایک برا کام جس سے روک دیا گیا ہے وہ گناہ ہے تو اس کی طرف رستہ جانے والا بھی ساتھ وہ بھی گناہ ہوگا، کیونکہ وسائل جو ہوتے ہیں وہ مقاصد کے تابع ہیں، احکام کے تابع ہوتے ہیں۔ جو حکم اصل
حکم کا ہے وہی حکم اس کے ذریعے اور وسیلے کا ہوگا، اس لیے ان ذرائع سے روک دیا جاتا ہے۔ تو اصل میں یہ جو یعنی اس میں مقاصد سے تعلق کیسے بنتا ہے، یہ مقاصد سے کا تعلق جو ہے وہ اس طرح بنے گا۔ ویسے تو ان مثالوں سے وضاحت ہوگی ہے، صرف مقصد سے اس کا تعلق بیان کرنے سے پہلے کوئی مثالیں یعنی قرآن حدیث سے کوئی 2-3 ہم ذکر کرتے ہیں۔ قرآن حدیث میں ہیلوں کی ممانعت کہاں آئی ہے؟ ایک تو یہی ہے جو شروع میں پڑھی تھی، وَمِن النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ۔ اللہ نے کہا ہے کہ ان کا دعویٰ یہ تھا نا کہ ہم اللہ پر بھی آخر پر ایمان رکھتے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں کہ ایماندار یہ نہیں ہے، بلکہ اس کو کیا کہا گیا ہے، یخادعون اللہ والذین آمنوا ما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون۔ اللہ کو مومنوں کو دھوکہ دے رہے ہیں، مطلب یہ ہے کہ یہ انہوں نے ہیلا استعمال کیا تھا۔ انہوں نے یہ جو ایمان کا دعویٰ کیا تھا ہم ایمان رکھتے ہیں، یہ کیا تھا، ہیلا تھا۔ یہ یعنی سمجھ لیں کفر کے لیے انہوں نے ایک ہیلے کے طور پہ استعمال کیا نا، تاکہ ہم ایمان کا اعلان کرتے رہیں، ظاہری طور پر کچھ کام بھی کرتے رہیں، کس لیے، تاکہ ہم اپنا مال اپنی جان بچا سکیں اور مسلمانوں کے مال سے اپنا حصہ بھی وصول کر سکیں۔ اس کو بطور ہیلا استعمال کیا۔ اس وجہ سے اللہ نے ان کا یہ ایمان قبول نہیں کیا۔ اللہ نے اس لیے قبول نہیں کیا کہ یہ ہیلا تھا، اصل تو یعنی ان کے مخصوص مقاصد سے نا جان مال کی حفاظت، باقی اندر ان کے کفر ہی ہے۔ یہ ہیلا انہوں نے جو استعمال کیا ہے اور اس میں دعویٰ کیا ہے کہ ہم ایماندار ہیں، اللہ نے قبول نہیں کیا، اس وجہ سے ان کے ایمان کی اللہ نے تردید کرتے فرمایا کہ یہ لوگ تو اللہ اس کے رسول کو دھوکہ دینے والے ہیں، بلکہ اللہ سے یہ مذاق کرنے والے ہیں۔ جو خود بھی کہتے تھے نا کہ نحن مستہزئون، ہم کیا کرتے ہیں، استہزاء کرتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون۔ تو اس میں انہوں نے کہا کہ یہ تو استہزاء ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اللہ کے کسی حکم کو معطل کرنے کے لیے، کسی حرام کو حلال کرنے کے لیے یا کسی واجب کو ساقط کرنے کے لیے کوئی ہیلا کرتا ہے، تو یہ کیا ہے، اللہ اس کے رسول کے ساتھ دھوکہ اور استہزاء ہے، یہ مذاق ہے، اللہ کے آیات کے ساتھ یہ کھیل ہے جو آدمی یہ کھیل رہا ہے۔ تو اس کے علاوہ اللہ نے قرآن میں یہودیوں کا ذکر کیا کہ انہوں نے ہیلا کیا تھا مچھلیاں پکڑنے کے لیے۔ ہفتے کے دن مچھلیاں پکڑنے سے ان کو منع کر دیا، انہوں نے جو ہے وہ ہیلا کر کے مچھلیاں ایک جگہ یعنی جمع کر دیں ساتھ۔ انہوں کا خیال تھا کہ یہ عمل ہمارا یہ مچھلیاں پکڑنے میں نہیں آتا، اس کو اللہ یعنی مچھلیاں کھانے کے لیے ایک ہیلے کے طور پر استعمال کیا۔ اللہ نے ان کی تردید کی ہے کہ یہ تمہارا جو مقصد ہے اللہ کی اطاعت فرمانبرداری نہیں ہے، بلکہ اس کی نافرمانی مقصد ہے، کہ جس مقصد کے لیے اللہ نے روکا ہے تم تو اس کے الٹے چل رہے ہو۔ تو یہ مچھلی والوں کا واقعہ جو ہے وہ قرآن میں اللہ نے ذکر کر دیا، وہی سنا دی، بلکہ یہ لوگ تو خنزیر اور بندر اور سور بنا دیے گئے اس کے نتیجے میں۔ تو ایسے ہی قرآن نے وہ باغ والوں کا واقعہ جا کر ذکر کیا ہے، اِنَّ بَلَوْنَاهُمْ كَمَا بَلَوْنَا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ۔ انہوں نے بھی ہیلا کیا تھا، انہوں نے کہا کہ ہم رات کو جا کے پھل توڑیں گے، رات کو پھل توڑیں گے۔ پھل توڑنا تو ممنوع نہیں ہے نا، کوئی آدمی دن کے وقت توڑے یا کوئی مالک اپنے باغ کا پھل رات کے وقت توڑے تو کیا یہ کوئی ممنوع ہے؟ ممنوع تو نہیں، لیکن اللہ نے ان کی کیوں مذمت کی ہے؟ ویسے انسان کی اگر نیت اچھی ہو نا تو پھر دن کے وقت بھی توڑ سکتا ہے، رات کے وقت بھی توڑ سکتا ہے، لیکن ان کی نیت خراب تھی۔ قرآن نے ذکر کیا نا، ان کی نیت کیا تھی کہ کوئی مسکین کوئی غریب وہاں نہ پہنچ جائے، بس ان سے بچنے کے لیے انہوں نے رات کے وقت پھل توڑنے کا ارادہ کیا۔ اس کو انہوں نے ایک ہیلے کے طور پر استعمال کیا، یعنی اللہ کے یعنی سمجھ لیں کہ غریبوں مسکینوں کو ان کا حق دینا یہ تو شریعت میں مطلوب ہے، تو پر ان سے بچنے کے لیے انہوں نے ہیلا کیا کہ ہم رات کو توڑیں گے۔ اللہ نے ان کی مذمت کی ہے، اس باغ کو اللہ نے ویسے ہی تباہ و برباد کر دیا، تو یہ ہیلے کی ان کو سزا دی گئی۔ اسی طرح اہل کتاب کے بارے میں، یہودیوں کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ لعن اللہ الیہود
حرمت علیہم یعنی شہوم، ان پر چربیاں حرام کی گئی. نہیں یعنی اللہ ان پر لعن کرے. ہاں ہاں حرم اللہ شہوما، پہلے لعنت کے لفظ کی بات ہے تمہیں کہ اللہ ان پر لعنت کرے، ان پر چربیاں حرام کر دی گئیں. تو انہوں نے کیا کیا کہ ان چربیوں کو فجعلوها، بعد میں الفاظ ہیں وباعوا اثمانہا یا سامنہا، انہوں نے چربیوں کو پگھلایا اور اس کے بعد اسی قیمت کھائی، اس کو بطور ہیلہ استعمال کیا. تو یہ بھی ہیل کی تردید میں ہے کہ ایک آدمی اللہ کے حکم کی مخالفت میں یا حرام تک پہنچنے کے لیے کسی عمل کو بطور وہ ہیلہ استعمال کرتا ہے. اس کے علاوہ ہیلوں کی اور بھی مثالیں ہیں، کئی قرآن میں ذکر کی ہیں، حدیث کے اندر بھی یہ آتا ہے. جیسے آپ نے فرمایا کہ ایک وقت آئے گا میری امت کے لوگ جو ہیں وہ شراب اپنے لیے حلال کر لیں گے، لیکن اس کا نام شراب نہیں رکھیں گے، نام کچھ اور رکھیں گے. تو یہ ہیلہ ہوگا نا کہ ہے شراب ہی لیکن کوئی اور نام رکھ کر اس کو اپنے لیے حلال کر لیں گے. باقی حدیث لمبی ہے کہ ان کے پاس جو ہے وہ جو مغنیات ہیں وہ گانے بھی گائیں گی. تو یعنی اس طرح کر کے لمبی حدیث ہے. اس میں اصل محل شاید یہ ہے کہ یہ لوگ یعنی شراب کو یا نشہ آور چیزوں کو مختلف ناموں سے اپنے لیے جائز کریں گے، اس کو ہیلے کے طور پر. تو اس لیے شریعت کے اندر یعنی کسی کام کو بطور ہیلہ استعمال کرنا، حرام تک پہنچنے کے لیے اللہ کے حرام کردہ کسی کام کو اپنے لیے حلال کرنے کے لیے یا کسی کو واجب کرنے کے لیے، یا جو ہے وہ اللہ کا کوئی حق یا کسی بندے کے حق کو جو ہے وہ ساقط کرنے کے لیے کوئی ایسا کام کرتا ہے. جیسے آج کل ہمارے ہاں لوگ کرتے ہیں نا، کسی کی ملکیت ثابت کرنے کے لیے بعض دفعہ جو ہے وہ کسی آدمی کی بیوی کو اس کے نکاح سے نکالنے کے لیے ہیلہ استعمال کر لیتے ہیں. ایسے بھی ہوتا ہے کہ جعلی جو ہے وہ نکاح نامہ تیار کرے، کہہ دیا کہ بعد میں جو اصل نکاح کرنے والا ہوتا ہے کہتے ہیں اس کا نکاح ہی باطل ہے، نکاح تو ہم نے پہلے کا کیا ہوا ہے. تو پر یہ چالیں ہیں لوگوں کی جو کسی عورت کو اس کے خامن کی ملکیت سے نکالنے کے لیے یا کسی مال کو اس کی ملکیت سے نکالنے کے لیے کوئی نہ کوئی چال کو ہیلہ ایسا اختیار کر لیا جاتا ہے. تو یہ ہیل یہ ممنوع ہے. کس لیے؟ ایک تو یہ ہے کہ جو ہیلہ کرنے والا ہے نا وہ اصل میں فساد پھیلا رہا ہوتا ہے، اور فساد کی جو ہے وہ ایک وجہ یہ ہوتی ہے کہ یہ شخص یعنی شارع کے جو احکام ہیں یا شارع کا جو حکم ہے جس میں ہیلہ کر رہا ہے اس کی مخالفت کر رہا ہوتا ہے، شارع کے مقصد کو وہ یعنی باطل قرار دیتا ہے، اس کی ابطال کی کوشش ہوتی ہے، کیونکہ اس کا اپنا مقصد ہے، شارع کا اپنا مقصد ہے. شارع کے حکم سے ٹکراؤ، مقاصد جو ہے ان کا ابطال، یہ اس کا مقصد ہوتا ہے، اور اپنے مقاصد جو ہے وہ پورے کر رہا ہوتا ہے. تو اصل بنیاد اس کی یہ ہے کہ ایسا شخص ہیلہ کرنے والا شارع کے حکم کی مخالفت اور حکم جو ہے اس کو باطل کرنا، اور شریعت نے اس کے پیچھے جو مقاصد رکھے ہیں ان مقاصد کو باطل کرنا، یہ اس کا مقصد ہوتا ہے. اس لیے یہ شخص جو ہے وہ مذموم ہے، یعنی کیونکہ اس کا مقصدی مخالفت ہے اس وجہ سے یہ مذموم ہو گیا، کیونکہ ہیلہ کرنے والا حرام تک پہنچنا چاہتا ہے، جبکہ ذریعہ اختیار کرنے والا جو ہوتا ہے وہ اس کا مقصد تو نہیں ہوتا حرام تک پہنچنا، لیکن اس کے کام سے صرف خطرہ ہوتا ہے کہ حرام تک پہنچ جائے گا، اس لیے اس کو منع کر دیا، لیکن اس سے باقاعدہ مقصد رکھا ہوا ہے کہ میں نے حرام تک پہنچنا ہے. تو دوسری بات اس سے یہ ہے کہ مقاصد سے اس کا تعلق یعنی ایک تو اس لحاظ سے بن گیا نا کہ جو شخص ہیلوں کا استعمال کرتا ہے وہ شارع کی مخالفت، اس کے حکم کی مخالفت اور شارع کے جو مقاصد ہیں ان کو باطل کرنے کی کوشش کر رہا ہے. دوسرا یہ ہے کہ ہیلہ کرنے والا شخص جو ہے، ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے ذکر کیا ہے کہ ہیلے کون لوگ کرتے ہیں. ہیلے یعنی بہت سے لوگ ایسے
کہ اپنے آپ کو علم کی طرف منسوب کرتے ہیں لیکن وہ ہیلے کرتے ہیں۔ اہل علم کے ہیلے ہیں نا جو امام بخاری نے ذکر کیے ہیں، یہ اہل علم کے ہیلے ہیں۔ امام بخاری نے بھی ذکر کیے ہیں کتاب الحیل کے اندر، اور بھی اہل علم جہاں ہیلوں کا ذکر کرتے ہیں تو وہ اہل علم کی طرف سے زیادہ تر ہوتے ہیں، اہل علم کرتے ہیں۔ تو بعض دفعہ جو ہے وہ توریہ سے بھی صلاح کر لیتے ہیں۔ توریہ میں یہ ہوتا ہے نا کہ ایک آدمی ایسی بات کرتا ہے کہ جس کا ایک مقصد صحیح ہوتا ہے، اس کے ذہن میں جو مقصد ہوتا ہے وہ بھی صحیح ہوتا ہے، لیکن دوسرا آدمی اس سے ایک دوسرا مقصد سمجھ رہا ہوتا ہے، اس کے معنی یہ دونوں ہی ٹھیک ہوتے ہیں۔ دوسرا آدمی ایک اور معنی سمجھتا ہے، توریہ کرنے والا ایک اور معنی سمجھتا ہے۔ توریہ کرنے والے کی نیت جو ہوتی ہے وہ ٹھیک ہوتی ہے کہ وہ توریہ کر کے ایسی بات کرتا ہے جس کا معنی اس سے نکل رہا ہے، وہ بھی بہرحال کسی مقصد کے لیے، اچھے مقصد کے لیے کرتا ہے نا توریہ، یعنی اس کا مقصد جو ہے وہ شرعی احکام کی مخالفت یا مقاصد کی، شریعت کے مقاصد کی مخالفت نہیں ہوتی بلکہ مقاصد کی حمایت اور ان کی باقاعدہ یعنی حمایت میں کوشش ہوتی ہے اس کی، اشارے کے مقاصد جو ہے ان کی تکمیل کی جائے۔ تو اس لیے توریہ سے بات کہتے ہیں، کیونکہ توریہ میں ایسا ہو جاتا ہے کہ ایک آدمی بات کوئی کرتا ہے، اس کا مقصد کوئی ہوتا ہے، لہٰذا ہیلے بھی ایسے جائز ہو گئے۔ ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ جو لوگ ہیلے کرتے ہیں وہ اپنے آپ کو وہ علم کی طرف منسوب کریں، حقیقت میں ایسے لوگ شارع کے مقاصد سے بالکل دور ہیں، شارع کے مقاصد جو ہیں ان سے دور ہیں، اس کو نہیں سمجھتے۔ ایسے لوگ احکام کی علتوں کی معرفت، احکام کے معنی اور تفقہ فی الدین سے بالکل یہ لوگ دور ہیں۔ ایسے لوگ یعنی شارع کے مقاصد، ان کی رعایت اور اسی طرح شریعت کے احکام کی حکمتیں اور احکام کی جو علتیں ہیں ان کی معرفت، احکام کے جو معنی مقاصد ہیں ان کی معرفت سے اور دین کی فقہ سے یہ لوگ بالکل دور ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ جو آدمی شریعت کے مقاصد کو، شریعت کی حکمتوں کو اور شریعت کے احکام کی علتوں کو جانتا ہے، معنی اور مقاصد کو سامنے رکھتا ہے، یہ آدمی ہیلے نہیں کرتا، کیونکہ مقاصد جاننے والا سمجھتا ہے کہ شاعر نے اگر اس کام کرنے کے لیے کہا ہے تو اس کا مقصد کیا ہے، جس سے مقصد پورا ہو، نہ کہ کوئی ایسا کام کرے جس سے اس مقصد سے ٹکراؤ پیدا ہو رہا ہو، وہ مقصد ہی فوت ہو رہا ہے۔ جیسے یہ نکاح حلالہ ہے تو نکاح کا جو مقصد ہے وہ تو ہے نا کہ خاوند بھی عورت دونوں اکٹھے رہیں، یہ دائمی جو ہے تعلق بن جائے، جو بعد میں اس کے جو نتائج شریعت نے یعنی اس کے اوپر رکھے ہیں یا مطلوب ہیں وہ پورے ہوتے رہیں۔ لیکن نکاح حلالہ کرنے والا جو ہے اس کا وہ مقصد ہی نہیں ہوتا جو شارع نے اس میں رکھا ہے، بلکہ اس مقصد سے الٹ مقصد ہے۔ اس میں یہ ہوتا ہے کہ نکاح مستقل رہے، اور یہ عارضی نکاح کسی کے لیے حلال کرنا تو شارع نے مقاصد میں سے کوئی مقصد نہیں رکھا نکاح کے اندر، یہ مقصد نہیں ہے، اس لیے یہ مقاصد سے ہی ٹکراؤ پیدا کرتا ہے۔ اس کا مطلب مقاصدوں کو سمجھتا ہی نہیں، جانتا ہی نہیں۔ تو ہیلا کرنے والا شخص جو ہے وہی ہو سکتا ہے کہ جو مقاصد کے علم سے بالکل دور، شریعت کے احکام کی رعایت اور شریعت کے احکام کی علتوں کی معرفت اور معنی وہ نہیں سمجھتا، دین کا تفقہ اسے نہیں ہے، وہ یہ کام کرے گا، کیونکہ جو آدمی ان چیزوں کو جانتا ہے وہ پھر اس طرح کے ہیلے نہیں کرتا جس کے نتیجے میں شرعی احکام کا جو ہے وہ بطلان لازم آئے، شریعت و مقاصد سے جو ٹکراؤ پیدا ہو جائے۔ سر یہ حلالہ پر بھی تبصرہ کر دیجیے۔ حلالہ اسی ضمن میں جی۔ ہاں، حلالہ جو ہے وہ اصل تو یہی ہے نا کہ نکاح جو ہوتا ہے اس کا مقصد شریعت نے یہ رکھا ہے نا کہ نکاح مستقل رہنے کی نیت سے ہونا چاہیے، مستقل یعنی مرد اور عورت نے آپس میں رہنا ہے، اور کیونکہ اس کے پیچھے ہم نے مقاصد پڑھے ہیں نا کہ نکاح کے مقاصد جو ہیں اس سے آگے انسان کی نسل کی حفاظت ہے، جان کی حفاظت ہے، اس کے بغیر وہ نہیں رہ سکتا۔ تو دوسرا یہ ہے کہ نکاح کا مقصد ہم نے بھی پڑھا تھا کہ عزت کی حفاظت ہے، نسل کی حفاظت بھی ہے، عزت کی حفاظت بھی ہے، جان کی حفاظت بھی ہے، یہ ساری چیزیں۔ تو اور دوسرا اس سے برائی کا رستہ بند کرنا مقصد ہے نکاح سے، برائی کا رستہ بند کرنا،
عزت کی حفاظت کا مطلب ایک یہ بھی ہے، ایک عزت کی حفاظت کہ انسان جو ہے وہ برائی میں نہ پڑے، یعنی بے حیائی برائی سے روکنا ہو۔ جبکہ یہ جو نکاح عارضی ہوتے ہیں نا وہ شریعت کے مقاصد کے الٹ چلتے ہیں، کیونکہ ان سے وہ مقصد پورا نہیں ہوتا جو شارع چاہتے ہیں، اور خاص کر یہ ہے کہ برائی کا رستہ بند کرنے کے لیے تو نکاح ہے، اور یہ حلالہ وغیرہ یا متع وغیرہ یہ کیا ہیں، یہ رستے یہ برائی کے کھولتے ہیں۔ یہ سمجھیں کہ ایسی ہے جیسے کوئی آدمی کسی شرعی حکم کو بطور ہیلا استعمال کرتا ہے ایک حرام چیز تک پہنچنے کے لیے، تو یہ بطور یعنی ایک ہیلا ہی ہوگا۔ ایک آدمی نے نکاح جو ہے وہ حلالہ کا عارضی کیا، اور اس کے ذہن میں صرف اتنا ہی ہے کہ میں نے کسی کے لیے اس کو حلال کرنا ہے، اور اس میں اپنی خواہشات بھی ہوتی ہے۔ بلکہ ایک آدمی نے چند دن ہی مجھے بتایا، وہ یہی مسئلہ پوچھنے آیا تھا، میں نے کہا کسی اور سے پہلے نہیں پوچھا؟ میں نے کہا پوچھا تو ہے، تو وہ کہتے تھے حلالہ ہوگا، بلکہ انہوں نے خود پیشکش کر دی کہ حلالے کے لیے ہم تیار ہیں۔ تو اس میں یہ سمجھ لیں کہ یہ اصل نکاح نہیں، بلکہ یہ تو اپنی خواہشات کے لیے ایک رستہ ہے، بھی ہیلا ہے کہ کرنے والے جو ہیں وہ خود بھی یہ کر رہے ہیں، یا کسی سے کروائیں گے تو پھر بھی بہرحال مسئلہ یہی ہے بنتا ہے، برائی کا رستہ اس کے لیے کھولتا ہے۔ شریعت نے نکاح کے جو مقاصد رکھے ہیں وہ مقاصد اس سے پورے نہیں ہوتے، بلکہ اس میں مقاصد اس کے الٹ ہیں سارے، یعنی نکاح حلالہ میں۔ اگرچہ جو لوگ جائز کہتے ہیں وہ مثلا جو آدمی جو موقع رکھتا ہے اس کے لیے کافی دلائل دیتا ہے۔ ہمارے یہاں عام طور پر بات یہی کی جاتی ہے نا کہ ایک آدمی نے اگر 3 طلاقیں دے دی ہیں، رجی طلاق مثلا ایک وقت میں دے دی، ایک دے دی یا 3 دے دی، وہ ایک ہوتی ہیں تاکہ بعد میں رجوع کر سکے۔ تو اگر حلالے کا کہا جائے تو اس آدمی کی عزت یہ برداشت نہیں کرتی، غیرت برداشت نہیں کرتی کہ وہ حلالہ کروائے کسی سے، کس لیے؟ کیونکہ وہ سمجھتا ہے کہ میری ابھی بیوی ہے، یہ میرے پاس دوبارہ آنا ہے تو میں 1 دن کے لیے، 2 کے لیے، ہفتے کے لیے کسی کو کیوں دوں؟ لیکن جو لوگ جائز کہتے ہیں وہ عجیب سی باتیں، وہ ایک بات وہ کر رہے تھے کہ جب اسے طلاق دے دی، بیوی رہی نہیں، تو پھر اسے غیرت کیسے آئے گی؟ یہ بات کر رہے ہیں، پھر غیرت کیسے آئے گی؟ وہ ایسے جیسے ایک آدمی طلاق دے دی جب، تو اس کے بعد عورتوں سے آزاد ہے، جہاں چاہے نکاح کر لیں۔ اس نے طلاق دے دی، جب 3 ہوگی تو اس کے بعد وہ جہاں چاہے کرے، اس کی بیوی نہیں رہی اس لیے وہ کسی سے کر سکتا ہے۔ ہمارے لیے ایک ایسی توجیہ ہے، لیکن انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو ایک یعنی قدرتی فہم و شعور رکھا ہے نا، وہ اسے پھر بھی نا کچھ غیرت دلاتا ہے، یعنی کہ فطری طور پر غیرت کا ایک مادہ اللہ نے رکھا ہے، وہ یہ احساس دلاتا ہے کہ یہ کام جو ہے وہ ٹھیک ہے، اس لیے عام طور پر جلدی کو کرنے کے لیے تیار ہے۔ مجبوری ہے، وہ فن سے چین کرتے ہیں ورنہ تیار ہوتے، کیونکہ ہر آدمی سوچتا ہے کہ میری بیوی تھی تو ابھی یہ کیسے مجھ سے دور ہوگی اتنی جلدی۔ تو باقی جو ہے کہ مسئلہ جو ویسے قدرتی چل رہا ہو، یعنی ایک دفعہ طلاق ہوگی مکمل، اس کے بعد اس نے آگے شادی کی، پھر وہ اس کے ساتھ رہتی رہی، کیونکہ اس وقت اس کے ذہن میں نہیں تھا کہ دوبارہ میرے پاس آ جائے گی، اتفاق سے ایسا ہو گیا۔ تو اتفاق سے ہونے میں تو کوئی حرج نہیں، لیکن ہمارا ایک باقاعدہ پروگرام بنانا، خاص کر یہ جو شرطیں ہیں نکاح کی، یہ شرطیں بھی اسی لیے ہیں تاکہ اس میں جو ہیلوں کے نا دروازے یہ بند کی جائیں۔ نکاح کے باقاعدہ طریقہ کار رکھا ہے، یہ بھی رستے زنا کے بند کرنے کے لیے ہے۔ تو ہمارا مقصد جو بھی اس نکاح کے مقاصد ہیں جو ہم نے بیان کیے ہیں کہ تو دائمی ان کا ایک تعلق ہونا چاہیے، عارضی جو ہے وہ نکاح نہیں ہوتا، مستقل جو نکاح ہوتا ہے۔ نکاح متع اس لیے حرام کر دیا گیا، نکاح متع بھی عارضی تھا نا کچھ وقت کے لیے، وہ بھی حرام کر دیا گیا۔ اس میں جو ہے وہ پر کئی قسم کی قباحتیں ہیں۔ تو باقی جو ہے بے حیائی کا دروازہ ضرور یہ بھی اس سے کھلتا ہے۔ اور دوسرا ہے کہ شارع نے جس مقصد کے لیے نکاح رکھا تھا اس مقصد سے ٹکراؤ اصل میں یہ ایک ہیلہ ہے، سب سے بڑی چیز یہ ہے۔ شارع کے جتنے مقاصد ہیں، کیونکہ ایک کام کے کئی مقاصد بھی ہو سکتے ہیں، تو ان مقاصد سے ایک ٹکراؤ جو ہے نا وہ اصل یہ مطلب یہ کس کی ایک حرمت کی وجہ ہے، کیونکہ حدیث میں کچھ وضاحت بھی آ گئی نا کہ یہ دونوں پر لعنت بھی کی ہے، اور اسے
وہ الفحل المستعار بھی کہا گیا ہے. الفحل المستعار کا معنی جو ہے وہ صحیح سمجھ لیا جائے، سمجھ آ جاتی بات کی. فحل مستعار جو ہوتا ہے وہ کوئی اچھا نہیں ہوتا. حیوانوں میں تو ہر ہوتا ہی ہے فحل، کیونکہ وہ تو شریعت کے احکام کے پابند نہیں. اگر بندوں میں کوئی فحل مستعار بن جائے، اس آدمی کو کوئی بھی اچھا نہیں کہتا، بلکہ اسے زانی کہا جاتا ہے. زانی کا لفظ اس پر بولا جاتا ہے. تو یہ حلالہ کرنے والا اسے فحل مستعار ہی کہا جائے گا. فحل المستعار جو ہے وہ حیوان تو ہو سکتا ہے، لیکن ایک مسلمان تو نہیں ہو سکتا. اگر لوگوں میں کوئی ہوگا تو پھر وہ اس کو ہم کیا کہیں گے، جانور ہی کہیں گے. جس طرح کہ یورپ کے اندر یہ سلسلہ چلتا ہے، ان کے ہاں فحل مستعار ہی ہوتے ہیں. اس لیے اس سسٹم میں ان کے ہاں جانوروں کی طرح ہی سب کچھ ہوتا ہے. اسلام نے جو ہے وہ بڑا امتیاز رکھا ہے. انسان کو اللہ نے اشرف المخلوق بنایا ہے، اس لیے اس کے رہن سہن کے، اس کی خواہشات کے، کھانے پینے کے سارے طریقے مختلف رکھے ہیں. اللہ جو ہے وہ سب کو ہی قرآن و سنت کی اتباع کی توفیق عطا فرمائے. ہاں جی، اس کے زندگی شعور سے، الحکمہ انٹرنیشنل.